السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ سبق ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایک دن میں کئی طرح کے اعمال اکٹھا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے کتنا سبقت لے جاتے تھے، اور خیر کے کام کرنے میں ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس کے برخلاف آج ہمارا سماج ہے، آج ہم لوگ ہیں کہ دو چار اعمال تو درکنار، بعض دفعہ پورا دن گزر جاتا ہے کہ ہم ایک بھی عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس کے باوجود اعمال سے ہم لوگ اتنا دور ہیں، اور صحابہ اکرام خشیت، خوف اور تقوی کے حساب سے اتنا آگے رہتے تھے، اس کے باوجود صحابہ اکرام کو بہت سارے لوگ برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ صحابہ اکرام اس امت کے لیے ایسے ہیں جیسے کہ درخت کے لیے پانی۔ اسلام انہی کی قربانیوں سے اور انہی کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، اور اسلام کو انہوں نے جیسا پہنچانا چاہیے تھا بالکل ہو بہو اسی طریقے سے انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس کے باوجود ہم میں سے بہت سے نادان ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ اکرام کو نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور صحابہ کے خلاف غلط زبانی سے، غلط بیانی سے ان کو بچائے۔ ناظرین، آج میں جو سبق لے کر آیا ہوں وہ سبق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا صحابہ سے، من اصبح اليوم منکم صائما، اے میرے صحابہ کی جماعت، ایک سوال کا جواب تو دو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن اتبع منکم اليوم جنازۃ، اچھا تم میں سے کون آج جنازے کے پیچھے چلا، جنازے کی نماز پڑھی؟ تو صحابہ اکرام میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، کہ آج تم میں سے کس نے کسی غریب یا مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک سوال کیا اور کہا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ کون ہے ایسا شخص جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو تم میں سے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، کہ کسی آدمی کے اندر اگر یہ چاروں کے چاروں صفات، چاروں کے چاروں اعمال ایک ہی دن میں، چاروں کے چاروں خصلتیں ایک ہی دن میں جمع ہو جائے تو وہ شخص ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اور امام بخاری کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس میں ایک دن کا قید ہے، اس میں یہ ہے، مجتمعت هذه الخصال فی رجل فی واحد الا دخل الجنہ، کہ ایک ہی دن کے اندر اگر کسی آدمی کے اندر یہ
تمام کے تمام صفات جمع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو دیکھیے اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملا کہ روزہ ان اہم صفاتوں میں سے سب سے پہلا صفت ہے جس کی وجہ سے انسان جنت کے حقدار ہوتا ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ صحابہ اکرام نیک اعمال کرنے میں کتنا پیش رہتے تھے۔ اس کے باوجود شیخین کو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ اور کبار صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، حضرت ابو بکر نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، جنت کے آٹھوں دروازے سے کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو پکارا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا کہ ہاں، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے آواز دی جائے گی، پکارا جائے گا، بلایا جائے کہ آؤ، ادھر سے آؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا، ارجو ان تکون منہم، اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے۔ یہ تھے صحابہ اکرام، یہ ہے ان کے فضائل، اور ان صحابہ اکرام کو ہم نشانہ بناتے ہیں، ان کے خلاف ہم زبان درازی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو باز رہنا چاہیے، خود کے اعمال، اخلاق اور کردار کی کچھ پتہ نہیں اور دوسروں کی کردار پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنا تو ضرور ہے کہ صحابہ اکرام کو برا کہنے سے صحابہ اکرام برا نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے نظر میں وہ تو رضی اللہ عنہ اور رضوان کے پروانہ ان کو مل چکا، اللہ تعالیٰ تو تمام صحابہ سے راضی ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ صحابہ کو برا کہنے والا اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کے نزدیک برا ہے، مذموم ہے، ملامت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے اور ہر اس شخص کے فتنوں سے جو صحابہ اکرام کو نشانہ بناتے ہوں ہمیں بچائے۔ اور ناظرین، میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ ایسے لوگوں سے اور ایسے لوگوں کی تقریروں سے آپ بچے رہیں، کیونکہ جو صحابہ کی برائیاں کرتا ہے، اللہ نہ کرے کہ تم ان برائیوں کو سن کے تم ان سے متاثر ہو جاؤ، متاثر ہونے کے بعد آپ کا خیال بھی ایسے بن جائے